اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی 20ویں نشست ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ لفظ الہ کے بارے میں بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. تو الہ سے متعلق جو آیتیں پڑھی گئی ہیں تو سورہ یاسین میں 2 مرتبہ الہ کا لفظ آیا، اور سورہ یاسین کلام اللہ میں بہت ہی ایک زیادہ اہمیت والی صورت مانی جاتی ہے. اس لیے پوری سورہ یاسین کی ہم نے تلاوت کی، اور سلسلہ درس یہاں تک پہنچا لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. اس سے پہلے واتخذوا من دون اللہ آلیۃ لعلہم ینصرون، اس کے اندر الہ کا ذکر ہے. اب فلا یحزنک قولہم سے درس باقی ہے. اب آگے سلسلہ بیان فلا یحزنک قولہم سے بیان کے سلسلے کا آغاز ہوگا. فلا یحزنک قولہم، آپ کو ان کی باتیں یعنی کفار کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، یعنی جو یہ باتیں بنا رہے ہیں ان سے آپ رنجیدہ نہ ہوں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کی چھپی اور کھلی سب باتیں ہم جانتے ہیں. یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کھلی چھپی باتوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جو آپ کے خلاف جھوٹ کے طوفان اٹھا رہے تھے، وہ اپنے دلوں میں جانتے تھے اور اپنی نجی محفلوں میں مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ سراسر بے اصل ہیں. وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے آپ کو شاعر، کاہن، ساحر، مجنو اور نامعلوم کیا کیا کہتے تھے، مگر خود ان کے ضمیر اس بات کے قائل تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ یہ سب باتیں جھوٹی باتیں ہیں، محض آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گڑ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی بیہودہ باتوں پر رنجیدہ نہ ہو. سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے آخر کار اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنا برا انجام دیکھ لیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور ان کی برائی بھی بتلائی جا رہی ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا، یعنی جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اب کفار کے اس سوال کا اس کا استدلالی جواب دیا جا رہا ہے جو آیت 48 میں نقل کیا گیا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو. یہ سوال کچھ اس غرض کے لیے ان کا نہیں تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس بنا پر تھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کو بعید از امکان بلکہ بعید از عقل سمجھتے تھے.
اسی لیے ان کے سوال کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل ارشاد ہو رہے ہیں۔ ابن عباس، قتادہ اور سعید ابن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کی روایات سے معلوم ہوتا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے آگے آیا، بہت پرانی ہڈی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا، اے محمد، تم کہتے ہو کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً ان آیات کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ یعنی وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرثومہ حیات کے سوا کچھ نہ تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانور کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں شعور اور تعقل یعنی سمجھ اور بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا کی جو کسی حیوان کو نصیب نہیں، حتیٰ کہ اب وہ اپنے خالق کے منہ بھی آنے لگا ہے۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کا جواب شکوہ میں یہ شعر، چونکہ شکوہ اس میں انسان کے احساسات کو اقبال نے بیان کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں انسان کے احساسات کو بیان کیا۔ جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے جواب، تو یہ جواب شکوے کا شعر ہے۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ شوق شین واو 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 قاف نہیں، شین واو قاف کے معنی تو شوق ہوتا ہے، اس کے معنی دلچسپی، شوق، شین واو 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 خا، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مسجود بنایا تھا، یعنی جس کے باپ آدم علیہ السلام کو یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، یعنی کیف اور کیفیت اور کمیت اور اندر کے رازوں کو جانتا ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، اچھا عالم ہے، قابل ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ اللہ کے پاس عاجزی انسان کو ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ نہیں ہے، بلکہ فخر و تکبر ہے، مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ تو اب یہ انسان اللہ کے ساتھ جھگڑالو بن گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کیا انسان بھول گیا، ان گزرا ہوا زمانہ بھول گیا
کہ ایک زمانے میں موجود ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے ملا کر پیدا کیا. نبتلی، ہم اس کو آزماتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتایا ہے چاہے وہ شکر کرے یا ناشکری کرے. ایسا نہیں کہ کوئی اگر گمراہ ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے دے. زبردستی ہدایت دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو فرشتے عبادت کے لیے تھے. اللہ تعالیٰ کو زبردستی عبادت مطلوب نہیں، اختیاری عبادت مطلوب ہے، اور وقتی طور پر اللہ نے اختیار دیا ہے، بعد میں گرفت کریں گے. تو انسان کی وہ فطرت کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ انسان یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس نطفے، اس کو ہم نے منی کے نطفے سے بنایا اور قابل بنایا اور وہ جھگڑالو بن گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفے سے خون کا لوتڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے خون کے لوتڑے سے گوشت کا لوتڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے گوشت کے لوتڑے کے ساتھ ہڈیوں کو جوڑ دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے جو ہے ہڈیوں پر گوشت کی کھال کو چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کر پیدا کیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے. ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کے جو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا کے پیدا کیا. کہاں مٹی تھی انسان بن گئی، بے عقل تھی باعقل بن گئی، بے شعور تھی باشعور بن گئی. ایک منی کا نطفہ تھا، آج باشعور بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، وقت کا رازی بنا، وقت کا غزالی بنا، اور بہت سارے اچھے انسان بنے، اچھے سائنٹسٹ بنے. انکار اللہ کو ماننے والے بھی بنے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی بنے. انکار کرنے والوں کے لیے جہنم اور ماننے والوں کے لیے جنت. تو یہ سب قابلیت، جبکہ انسان ایک منی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. اس منی کے نطفے کے اندر ایک جرثومہ ہوتا ہے، کیونکہ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ شوہر جب بیوی سے ملتا ہے تو منی کا نطفہ جب ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے تو اس ایک منی کے نطفے میں 6 کروڑ جراثیم ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک جرثومہ جب آگے بڑھتا ہے تو تب جا کے اولاد پیدا ہوتی ہے. اور اس سے اتنا ہی نہیں بلکہ عورت کے رحم کے اندر 5.5 لاکھ انڈے ہوتے ہیں. ایک انڈا سوکھتا ہے اور ایک جرثومہ آگے بڑھ کر اس انڈے کو کیچ کرتا ہے. اگر وہ کیچ نہ کرے، اگر جرثومہ اگر کمزور ہے تو فالٹ کس کے اندر ہے؟ مرد کے اندر ہے. اور اگر جرثومہ ماں آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو فالٹ مرد کے اندر ہے، اور انڈا نہیں سوکھ رہا ہے تو فالٹ عورت کے اندر ہے. جرثومہ اگر یہ جرثومہ آگے نہیں بڑھتا ہے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، اور اگر انڈا نہیں سوکھتا ہے تو بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے. اولاد پیدا ہونے کے لیے جرثومہ کا آگے بڑھنا اور اس انڈے کا سوکھنا، یعنی عورت کے رحم مادر کے انڈے کا سوکھنا ضروری ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں افرائیتم ما تمنون، کیا تم جو منی کا نطفہ ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. تو انسان وہ اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا. آج ابو جہل بن گیا، آج عتبہ بن گیا، آج شیبہ بن گیا. آج اسی نطفے سے پیدا ہوئے ابو بکر بھی بنے، عمر بھی بنے، عثمان بھی بنے، علی بھی بنے، خالد بن ولید بھی بنے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم بھی بن گئے. اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو وہی حقیقت کو یاد دلا رہے ہیں. اے انسان، ایک زمانے میں جب تو موجود نہیں تھا، ہم نے تجھ کو اٹھایا. آج تجھ کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانا کون سی بڑی بات ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ وہی اسی کی طرف اشارہ ہے جو ایک شخص ہڈیوں کو توڑ کر کے کہا تھا کہ کیا یہ ہڈیاں، یعنی قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لا کر توڑ کر کہا تھا کیا یہ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے. وہ نصیحت یعنی ہم پر وہ مثالیں چسپا کرتا ہے، یعنی ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے کہ جیسا مخلوق عاجز ہے ہم عاجز ہیں. لا يعجزه شيء، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے. ارے اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثال مثالیں کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. یعنی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جب ہم نے بے جان مادے سے ابتدائی جرثومہ حیات پیدا کیا جو اس کا ذریعہ تخلیق بنا، یعنی انسان کا ذریعہ تخلیق بنا، سبب تخلیق بنا، پھر اس جرثومے کو پرورش کر کے اسے یہاں تک پڑا لائے کہ آج وہ ہمارے سامنے باتیں چھانٹنے کے قابل ہوا. سائنسدانوں نے اس بات کو بتلایا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر انسان جتنے مراحل سے گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں اس سے 10 گنا مراحل طے کر کے آتا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہا کون ہے ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی ہیں. قل یحییھا الذی انشاها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہو بکل خلق علیم. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنی چولہے روشن کرتے ہو. یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے، یعنی آگ کو لینے والا مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو. یا پھر یہ ارشاد ہوا کہ مرق اور عفار نامی ان درختوں کی طرف ہے، یعنی 2 درخت ہیں مرق اور عفار، جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑکنے لگتی تھی. قدیم زمانے میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی چکماغ استعمال کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ آج بھی کرتے ہوں، یعنی ماچس. آج تو ماچس کا استعمال ہوتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یعنی جو تم آگ جلاتے ہو کیا تم نے اس کے درختوں کو پیدا کیا؟ کیا تم نے کبھی غور کیا جو آگ تم جلاتے ہو کیا تم نے اس کے درختوں کو پیدا کیا؟ کیا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، کیا وہ ذات جو تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، یعنی ان سے کہیے کہ اللہ ہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، اور وہی تمہارے لیے درخت پیدا کیے. تو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی چیزوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، یعنی ماہر بھی ہے اور پیدا کرنے والا بھی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا آپ کو، یعنی کن فیکون آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی محتاج نہیں ہے کہ ہو جا بولے. وہ تو ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کا دل میں ارادہ ہی کافی ہے. وہ اگر چاہ ماشا، چونکہ ہمارا ایمان ہے
ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم یعنی تم جو چاہتے ہو مگر تم کچھ نہیں چاہتے ہو مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، ملکوت روحانی قوت کو کہتے ہیں، جیسا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، ملکوت روحانی قوت کو کہتے ہیں اور ملک مادی قوت کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں مادی قوت بھی ہے، روحانی قوت بھی ہے۔ مادی قوت تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں مادی قوت ہے، اور ملکوت روحانی قوت، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ وعلمناہ ملکوت کل شیء، ہم نے حضرت ابراہیم کو ہر چیز کی حقیقت سکھلائی۔ تو بہرحال یہ سورہ یاسین کی آخری آیتیں ہو گئی، یہ آخری آیت ہے۔ اب ساری سورہ یاسین مکمل ہو گیا۔ تو سورہ یاسین میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا، ایک تو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور ایک أَتَّخِذُ مِن دُونِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، دو جگہ الہ کا ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 74، اور پورے سورہ یاسین آپ کے سامنے جو پڑھی گئی اور تفہیم قرآن کو سامنے رکھ کر اس کا تھوڑا بہت، اس کا پورا تقریباً خلاصہ بیان کیا گیا، اور تھوڑا دوسری تفاسیر سے بھی مدد لی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہے جس کے اندر یہ تمام اوصاف ہیں، یعنی الہ وہ ہے جو اللہ کا کلام اتارنے والا، یاسین والقرآن الحکیم۔ الہ وہ ہے جو پیغمبر کے اوپر اللہ کا کلام اتارنے والا، تنبیہ اور سیدھا راستہ بتانے والا۔ الہ وہ ہے جو جہنم کو پیدا کرنے والا اور جہنم میں ڈھکیلنے والا، اور الہ وہ ہے جو مہربانی کرنے والا، اور الہ وہ ہے جو رسولوں کو بھیجنے والا اور رسولوں کی بات نہیں ماننے پر عذاب دینے والا۔ الہ وہ ہے جو مردے کو زندہ کرنے والا، اور الہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے والا، اور الہ وہ ہے جو نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والا۔ الہ وہ ہے جو سب کو اپنی جو میدان حشر برپا کرنے والا۔ الہ وہ ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا۔ الہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کھجور کے درختوں کے باغات پیدا کیے اور پانی کے چشمے جاری کیے۔ الہ وہ ہے جو تمہارے لیے دن اور رات کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اور الہ وہ ہے جو تم کو کشتیوں میں سوارا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان سے نسل چلی ہے۔ اور الہ وہ ہے جو تم کو قبر سے اٹھانے والا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا۔ اور الہ وہ ہے جو تم کو آرڈر کرنے والا۔ الہ وہ ہے جو مادی قوت اور روحانی قوت دونوں پر کنٹرول کرنے والا۔ الہ وہ ہے جو ایسا کلام اتارنے والا جو شاعری نہیں ہے۔
یہ تمام اوصاف جس کے اندر ہیں وہ الہ ہے۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں 4 جگہ الہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 35، 36 اور 86۔ اب آئیے آیت نمبر 4، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، یہ سورت بھی مکہ المکرمہ میں اتری ہے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، یہ مکی دور کے وسط میں اتری ہے، جیسا کہ اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے، اور مکی دور کا جو دور متوسط میں بھی آخری زمانے میں اتری ہے، کیونکہ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ اس پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ ہے اور پوری شدت کے ساتھ برپا ہے، اور نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ پیش آ رہا ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، قطار در قطار سب باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، ان الہکم لواحد۔ مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کی گروہ ہیں، اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، اور قتادہ اور مسروق اور سعید ابن جبیر اور اکرمہ، مجاہد اور سدی اور ابن زید اور ربیع بن انس سے منقول ہے رحمت اللہ علیہ۔ بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیریں بھی کی ہیں، مگر موقع اور محل سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے۔ اس میں قطار در قطار سب باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اللہ کے بندے اور غلام ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ان کی صفت ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی اطاعت و بندگی میں صف بستہ ہیں، اور اس کے فرامین کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ پھر دہرا کر آگے چل کر پھر آیت 165 میں بھی کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے خود اپنے متعلق کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یعنی بے شک ہم صف باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ ڈانٹنے پھٹکارنے سے مراد بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے ہیں اور بارش کا انتظام کرتے ہیں، اگرچہ یہ مفہوم بھی غلط نہیں ہے، لیکن آگے کے مضمون سے جو مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتا ہے، اور اس کی پھٹکار صرف لفظی نہیں ہوتی بلکہ انسانوں پر وہ حوادث طبیعی اور آفات تاریخی کی شکل میں بھی رہتی ہے۔ کلام نصیحت سنانے سے مراد یہ ہے کہ فالتالیات ذکرا، یعنی کلام نصیحت سنانے سے مراد یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں وہ بھی ہیں جو امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں، حوادث زمانے کی شکل میں بھی جن سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعے سے انبیاء پر نازل ہوتی ہیں،
اور ان الہامات کی صورت میں بھی جو ان کے واسطے سے نیک انسانوں پر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی معبود حقیقی وہی ایک معبود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم اس لیے کھا سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں، لیکن انسان نہیں کھا سکتا، ضرورتاً اللہ ہی کی کھائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود حقیقت میں ایک ہی معبود ہے، یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس پر مذکورہ صفات کے حامل فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ پورا نظام زندگی جو اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، اور اس کائنات کے وہ سارے مظاہر جو اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والے کہ برے نتائج انسانوں کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر یہ انتظام کے ابتدائی آفرینش سے آج تک پے در پہ ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی مختلف طریقوں سے کرائی جا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسانوں کا الہ صرف ایک ہی ہے۔ الہ کے لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، یعنی معبود اور حاکم اعلیٰ۔ الہ کا لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، ایک وہ معبود جس کی بالفعل بندگی و عبادت کی جا رہی ہو، دوسرے وہ معبود جو فی الحقیقت اس کا مستحق ہو کہ اس کی بندگی و عبادت کی جائے۔ یہاں الہ کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا، کیونکہ پہلے معنی میں تو انسانوں نے دوسرے بہت سے الہ بنا رکھے ہیں، اس بنا پر ہم نے الہ کا ترجمہ معبود حقیقی کیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام چیزوں کا مالک ہے، اور جو زمین اور آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ یہاں صرف مشارق کا لفظ ہے، اور سورہ معارج کے اندر فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اور مشارق اور مغارب کا بھی لفظ ہے۔ مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ، مغرب سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ قدیم مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی زبردست ہے، اور اس دور کے مفسرین نے اور بھی زیادہ کھول دیا ہے۔ قدیم مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ سورج کا مطلع، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ ایک ہی نہیں رہتی، بلکہ روز الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں کنیا کماری، جہاں 3 سمندر ملتے ہیں، بحر عرب، بحر ہند اور خلیج بنگال، وہاں جا کے دیکھیے سورج سال کے 12 مہینوں میں یعنی کن کن جگہوں سے نکلتا ہے، پوری تفصیلات ہیں۔ تو سورج روز ایک جگہ سے نکلتا نہیں، اس کے نکلنے کی جگہ بدلتی رہتی ہیں، اور اسی طرح ڈوبنے کی بھی جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ تو مشارق اور مغارب کی تفسیر جو قدیم مفسرین نے کیا وہ بھی زبردست ہے۔ اب ہندوستان میں کنیا کماری جو انڈیا کا بارڈر ہے، اس کے بعد سری لنکا کا آغاز ہوتا ہے، سیلانگ کا۔ وہاں پر سن سیٹ پوائنٹ اور سن رائز کو دیکھنے ہی کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ خیر، اور موجودہ دور کے مفسرین نے اور بھی زیادہ اس کی وضاحت کی ہے، چونکہ زمین سورج کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے، اور یہ سورج بھی کسی اور سورج کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے، اور وہ سورج بھی کسی اور سورج کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے،
ایسے 9 سورج دستیاب ہو گئے ہیں. تو مشارق اور مغارب یعنی اور زیادہ سورج ہو گئے. جب اور زیادہ سورج ہو گئے تو ظاہر بات ہے مشارق اور مغارب میں اضافہ ہو گیا. کہ جیسا یہ سورج کا مشرق اور مغرب ہے، وہ سورج کا بھی مشرق و مغرب ہے، وہ سورج کا بھی مشرق و مغرب ہے. تو سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز کے لیے جو ہے ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے. نیز ساری زمین پر وہ بیک وقت طلوع نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ زمین کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے. ظاہر بات ہے ہندوستان اور پاکستان کے اندر آدھے گھنٹے کا فرق، وہاں پر آدھا گھنٹہ پہلے اور یہاں آدھا گھنٹہ بعد میں. اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی آدھے گھنٹے کا فرق، وہاں پر آدھا گھنٹہ اور بعد. چونکہ BBC لنڈن نیوز جب 10:30 بجے لگتی ہے تو یہ ٹائم بتلایا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 بج رہے ہیں یا 11 بج رہے ہیں، اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں 11:30 بج رہے ہیں. بہرحال اور سعودی عرب اور ہندوستان میں 2.5 گھنٹے کا فرق، اور ایک ہندوستان اور دبئی میں 1.5 گھنٹے کا فرق. اور ہندوستان اور امریکہ کے اندر یعنی یہاں دن تو وہاں رات تو یہاں دن. تو بہرحال سورج جو ہے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے. تو ان کی وجہ سے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مشارق کا لفظ خود مغارب پر دلالت کرتا ہے. تاہم ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رب المشارق والمغارب کے الفاظ بھی استعمال کی، جیسا کہ میں نے ابھی وہ آیت پڑھی سورہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یعنی اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کا لفظ بھی استعمال کیا، اور مشارق کا لفظ اور یہاں صرف مشارق کا لفظ بتلا دیا. مشارق کا لفظ بتلانے کے بعد پھر مغارب خود بخود اس کی دلیل ہے، اور دوسری جگہ مغارب کا بھی ذکر کیا. اس سے معلوم ہوا کلام پاک نصیحت کے لیے آسان ہے، بہت آسان کتاب ہے نصیحت کے لیے، اور تفکر اور یہ کہ ہدایت کے لیے آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ سارے مشرقوں کا مالک ہے اور سارے مغربوں کا مالک ہے. تو رب المشارق والمغارب کی جو قدیم اور جدید مفسرین کی تفسیر کا پورا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا. قدیم مفسرین کی تفسیریں بھی زبردست ہیں، اور جدید مفسرین کی تفسیریں اور زیادہ حقائق کو کھول رہی ہیں. ان آیات میں جو حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک و فرمانروا ہی انسانوں کا اصل معبود ہے، اور وہی حقیقت میں معبود ہو سکتا ہے، اور اسی کو معبود ہونا چاہیے. یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ رب ایک یعنی مالک، حاکم اور مربی پروردگار کوئی اور ہو، اور الہ اور عبادت کا مستحق کوئی اور ہو. یعنی معبود ایک ہو، عابد نے کئی معبود بنا رکھے ہوں. عبادت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آدمی کا نفع و ضرر، یعنی نفع اور نقصان، اور اس کی حاجتوں و ضرورتوں کا پورا ہونا، اور اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا، بلکہ بجائے خود اس کا وجود اور بقا جس کے اختیار میں ہے اس کی بالا تری تسلیم کرنا اور اس کے آگے جھکنا آدمی کی فطرت کا عین تقاضا ہے. اور اس وجہ کو آدمی سمجھ لے تو خود بخود اس کے سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اختیارات والے کی عبادت کو آدمی اگر اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے جو صاحب اختیار ہے، یعنی اختیارات والے کی عبادت نہ کرنا اور بے اختیار کی عبادت کرنا دونوں سری خلاف عقل و فطرت ہیں. عبادت کا استحقاق پہنچتا ہی اس کو ہے جو اقتدار رکھتا ہے. اب رہی بے اقتدار ہستیاں،
تو وہ نہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ ان کی عبادت کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے کا کچھ حاصل ہے، کیونکہ ہماری کسی درخواست پر کوئی کارروائی کرنا سرے سے ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو انہیں اور ان کے آگے عاجزی و نیاز بندی کے ساتھ جھکنا ہے، اور ان سے دعا مانگنا بالکل ایسے ہی حماقت کا فعل ہے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے جائے اور اس کے حضور درخواست پیش کرنے کے بجائے دوسرے سائلین وہاں درخواستیں لیے کھڑے ہیں، ان میں سے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی ایک آدمی گیا اپنا کام کرنے کے لیے، دوسرے لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس، یہ اپنا کام کروا رہا، یہ اپنے کام کی درخواست کر رہا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جاتے ہیں کارپوریشن میں کام کرانے کے لیے، ہم تو ہماری پہچان نہیں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی کھڑا ہے اور وہ اس کے پاس کام لے کر کھڑا ہے، ہم اس سے اس کا وسیلہ لیتے ہیں۔ وسیلہ بنیاد ہے شرک کی، چونکہ وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک وسیلہ ممنوع جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ایک وسیلہ مشروع جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ آدمی اللہ کو پکار کر کے یا اللہ میری دعا فلاں کے وسیلے سے قبول کر، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور رہا تھوڑا بہت اختلاف وہ الگ چیز ہے، لیکن اس سے یہ وسیلہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن ڈائریکٹ یا غوث المدد یا خواجہ المدد کہنا، ڈائریکٹ کسی کو پکارنا، یا رسول اللہ المدد کہنا، یہ شرک ہے، اس کو آپ وسیلے سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام قربان جائیے، آپ سے بڑھ کر عاشقان رسول تھے، ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ المدد نہیں پکارا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ المدد نہیں پکارا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ المدد نہیں پکارا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ المدد نہیں پکارا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا نبی اللہ المدد کہہ کر کے نہیں پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی حاجت طلب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حاجت اس کی پوری کریں، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنی بے کسی بے بسی مجبوری بیان کیا، تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت آپ نے پوری کر دی یا کسی کی ضرورت پوری کیا، وہ الگ چیز ہے۔ ایسا کہیں نہیں ملتا کہ ان کے صحابہ جنگ میں گئے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں نہیں گئے ہوں، چونکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سریہ اور غزوہ، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی تشریف نہیں لے گئے لیکن بھیجا ہے آپ نے، تو ایسا کہیں نہیں ملتا کہ وہاں پر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوں اور سریہ جو ہے کسی مقام پر پہنچا ہو اور وہاں پر جا کر کے یا رسول اللہ المدد کے لفظ پکارا ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، یہی بات ہے جو نبی نے توحید کی جو تعلیم دی تھی، جس کے بارے میں ابھی آج دسمبر کی غالباً 13 تاریخ ہے، ہاں 13 تاریخ ہے، 30 دسمبر کو الطاف حسین حالی کا انتقال ہو کے 100 سال ہوتا ہے۔ 1914 میں شبلی اور حالی کا انتقال ہوا ہے۔ علامہ الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے یہی بات کہی جو ہم کئی بار مختلف نشستوں میں پیش کر چکے ہیں کہ کھڑے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، یعنی غیر کافر ہے، ہم کافر نہیں ہیں، ہم وہی کام کریں گے تو ہم مسلمان ہیں۔ کریں غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، چکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر،
مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کریں جس کا جی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، یعنی یہ ٹونٹ مارا ہے الطاف حسین حالی نے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ دین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی، نہ عقائد میں شرک ہے، نہ اعمال میں شرک ہے، نہ خیالات میں شرک ہے، نہ نظریات میں شرک ہے، نبی نے ایسی تعلیم دی، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں۔ وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، یعنی وہ دین اسلام یہاں ہندوستان میں آ کے بدل دیا، بدلنے والا ایک شخص تھا، اس نے بدل دیا، یعنی ان کی جہالت کی تاریخ کی تائید کی، عوام میں جہالت تھی کہ اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کی، اس کی تائید کر دیا۔ وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، اور الطاف حسین حالی جیسے لوگوں نے یہ شعر کہا تو ان کو بھی کافر بولا۔ وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، وہ توحید جس پہ تھا اسلام نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ بہرحال تو یہی توحید کے سلسلے میں الہ لا الہ الا اللہ پر اتنا لمبا مضمون ہم کو چھیڑنا پڑا، حالات نے ہم کو مجبور کر دیا، چونکہ قرآن کھول کر کے آدمی اگر دیکھے سمجھے تو نہ تو اس وقت اس کا ذہن کھلتا ہے، بشرطے کہ قرآن طالب حق بن کر دیکھے۔ اگر عیب نکالنے کے لیے دیکھتا ہے تو یہود نصارہ بھی کلام پاک پڑھتے ہیں، لیکن طالب حق نہیں بنتا ہے، وہ ماہر قرآن تو ہو سکتا ہے، قرآن کے اسرار و رموز سے واقف بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقائد سے گمراہ بھی رہے گا۔ قرآن سے ہدایت ملنے کے لیے طالب حق شرط ہے۔ اسی کو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یعنی مومن کی زبان، اس کی سوچ اگر اللہ کے کلام کے مطابق ہو جائے تو حقیقت میں وہ خود قرآن ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ آسمان اور زمینوں کا وہ رب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمانی، چونکہ الہ کی حقیقت واضح کرنے کے لیے سیاق اور سباق کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ اب تک آپ نے مختلف درسوں میں سنا، اور یہ 20ویں نشست ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا۔ آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے جس کا مشاہدہ کسی دوربین کی مدد کے بغیر ہم کھلے آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کھلے آنکھ سے دیکھا کرتے ہیں، اور اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب یعنی سورج کو اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آسمان کو تو کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دھوپ جب زیادہ رہتی ہے تو آسمان پہ نگاہ نہیں، یعنی سورج کی وجہ سے نہیں جم پاتے، مطلب نہیں دیکھ سکتے، اور اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس آسمان کو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے آگے جو عالم مختلف طاقتوں کی دوربینوں سے نظر آتے ہیں، اور جن عالموں تک ہماری وسائل اور نشاندہی، یعنی جن عالموں تک ہمارے وسائل، ہمارے رسائل مشاہدہ کی رسائی نہیں ہوئی ہے، جن عالموں تک ہمارے وسائل مشاہدہ کی رسائی نہیں ہوئی ہے، وہ سب دور کے آسمان ہیں،
اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہی ہے، یعنی ملحوظ خاطر ہے کہ سما کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ قدیم ترین زمانے سے آج تک انسان بالعموم یہ لفظ اس کے ہم معنی الفاظ عالم بالا کے لیے استعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سنوارا، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان شرکت سے اس کو محفوظ کر دیا۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، یہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ دہورم ولہم عذاب واصب، ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ثاقب۔ فاستفتم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے تو انسان کو لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری 20ویں نشست ہے اور 1 گھنٹہ ہونے کے لیے ابھی صرف 7.5 منٹ کچھ باقی ہیں۔ یہ ہماری نشست عموماً 1 گھنٹے ہی کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر 21ویں نشست میں انشاءاللہ وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دہورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب فاستفتم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ 21ویں نشست کے درس کا آغاز انشاءاللہ یہاں سے ہوگا، وحفظا من کل شیطان مارد سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ یاسین کا اختتام ہونے کے بعد سورہ صافات تو مکمل سورت تو نہیں پڑھ رہی ہیں ہم، اس لیے کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر 4 جگہ کیا ہے اور 122 آیتیں الہ کی ہم کو ذکر کرنی ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ صاد میں 3 جگہ ہے، سورہ زمر میں 1 جگہ ہے، سورہ مومن میں 4 جگہ ہے، سورہ حامیم سجدہ میں 1 جگہ ہے، سورہ زخرف کے اندر 3 جگہ ہے، سورہ دخان میں 8 جگہ، مطلب دیکھیں سورہ دخان میں 1 جگہ ہے، سورہ حامیم سجدہ میں 1 جگہ، سورہ جاسیہ میں 1 جگہ، سورہ احقاف کے اندر 2 جگہ، سورہ محمد کے اندر 1 جگہ، قاف میں 1 جگہ، زاریات میں 1 جگہ، طور میں 1 جگہ، حشر میں 2 جگہ، یعنی سورۃ حشر میں 2 جگہ، سورہ تغابن میں 1 جگہ، سورہ نوح میں 1 جگہ، سورہ مزمل اور سورہ ناس، سورہ مزمل میں بھی 1 جگہ، سورہ ناس آخری سورت میں بھی 1 جگہ۔ اتنی آیتیں ہیں۔ اب یہ ٹاپک کتنی نشستوں میں ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مختصر بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کی 1 آیت اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، غوا سے محبت کا اللہ نگہ باہوں، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کا ہر قطرہ بھی سمندر ہے۔ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے، اور یہ کتاب کی تعریف اس انداز میں اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ یہود کا ایجنٹ ہے، کہ مثلا کوئی کہے بھائی اس انداز کی اللہ نے اتارا ہے کہ عام آدمی اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، یہ خطاً یہود کی چال ہے۔ وہ کمبخت چاہتے یہی ہے کہ انسان اس کلام پاک سے دور رہے، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار للکار کر کہتا ہے وَلَقَدْ، یعنی مطلب یہ ھذا ذکر مبارک، یہ بابرکت ذکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی سمجھنے والا۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہم بیان القرآن کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں. قرآن آسان ہے اہل عرب کے لیے بوجہ اہل لسان ہونے کے، اور قرآن آسان ہے تمام عالم کے لیے بوجہ وضوح بیان کے. اس کے مضامین پوری طرح واضح کھلے ہوئے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں تذکر نصیحت حاصل کرنا اور اس حد تک تدبر کے لیے آسان ہے. اور مسئلے مسائل مجتہد مفسر بننے کے لیے قرآن واقعی مشکل کتاب ہے. آج کل ایک مہم چلائی جاتی ہے اور چلائی جا رہی ہے کہ قرآن مشکل ہے، اور بعض لوگ 14 علوم کی ضرورت ہے. وہ مفسر بننے کے لیے، کوئی آدمی مفسر بننا چاہے تو اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. قرآن کا ترجمہ سن کر یا سمجھ کر کسی عالم کی رہنمائی میں اگر ہدایت حاصل کر رہا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں ہے. آدمی قرآن کا مطالعہ کرتا رہے، ڈاؤٹ آ جائے تو کسی عالم سے پوچھ لے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. عام آدمی کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، ہدی للناس، ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ہے. اگر قرآن ایسا ہوتا کہ عام آدمی ہدایت کے تک بھی نہیں سمجھ سکتا تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے. آج کل مختلف جماعتیں ہو گئی، مختلف طبقات ہو گئے، مختلف علماء اپنی اپنی جماعت کی رہنمائی کرتے ہوئے جماعت کی دعوت دے رہے ہیں. اسلام مظلوم ہے، اسلام کی دعوت کوئی نہیں دے رہا ہے. اسلام ایک چند طور و طریقے کا نام رہ گیا ہے، جبکہ اسلام ایک سمندر ہے. اس سمندر کو ہم نے کنویں کے اندر بند کر دیا. اسی کو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، زمیں کیا آسماں بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. چلیپا یعنی صلیب کو بولتے ہیں، یعنی قرآن کو لے کر انسان باطل کی رہنمائی کر رہا ہے. کنویں میں یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ہمارے درس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے تعصب نکلے اور اللہ کی کلام کی طرف آئے، عوام کو قرآن سے جوڑنا، یہ ہمارے درس کا مقصد ہے. اور درس قرآن کی جماعتیں نکالنا، یعنی چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینا اور یہ بتلانا کہ یہ قرآن صرف مسلمان کی کتاب نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی کتاب ہے. جو اس کو پڑھ کر کے فالو کرتا ہے وہی اصل میں مسلم ہے، ورنہ اس کا نام صرف کارپوریشن میں مسلمان میں انٹری ہے، ورنہ اور وہ جو مسلمان نہیں ہے حقیقت میں، مگر کارپوریشن میں انٹری ہے. مگر حقیقی ایمان کا فیصلہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے، ایک ہے اللہ ہے. لیکن جو ایک آدمی اس کا رہن سہن عقیدہ نظریہ سب قرآن کے خلاف ہے تو اسے مسلمان کہہ نہیں سکتے ہم. اگر وہ یعنی اسی کو اقبال نے کہا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی سوچنے کی قوت، سمجھنے کی قوت اسلامی ہونا چاہیے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.